الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ آج بڑی رات ہے، عید میلاد النبی کی رات ہے۔ اہل ایمان اس رات کو بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ مناتے ہیں، منا کر بتاتے ہیں کہ ہم آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں آنے کی خوشی اگر وہ نہ آتے تو ہمیں قرآن کہاں سے ملتا، یہ ہمیں جنت کہاں سے ملتی۔ اگر نبی دنیا میں نہ آتے تو ہمیں رب کا پتہ کہاں سے ملتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلیل ہیں۔ آپ کے ذریعے ہمیں رب کا پتہ ملا ہے، تو جس کے ذریعے رب کا پتہ ملا ہے، کل جنت بھی انہی کی برکت سے ملے گی، انہی کی شفاعت سے جنت ملے گی، وہی ہماری سفارش کریں گے۔ اور ان کے کتنے احسان ہیں ہم پر، ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ تو اس نبی کی خوشی کتنی منانی چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ جب اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشیاں منانی چاہیے۔ اب قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کس پر ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ جب سب سے بڑا فضل بھی ہمارے نبی پاک، سب سے بڑی رحمت بھی ہمارے نبی پاک، تو ہمیں کتنی خوشی منانی چاہیے۔ ہم تو رات دن بھی حضور کا میلاد منائیں تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں نعمتیں دیں، دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن کہیں قرآن میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ اللہ نے نعمت دے کر یہ فرمایا ہو کہ ہم نے تم پر یہ نعمت کی بڑا احسان فرمایا۔ لیکن قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں اپنے حبیب کو بھیج دیا۔ جب اپنے حبیب کی تشریف آوری دنیا میں، جب اس کا ذکر کیا، جب بھیجا تو احسان جتا دیا۔ تو اللہ کا فضل، اس کی رحمت، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تشریف آوری پر احسان جتایا۔ اور کیوں نہ احسان ہو کہ ان کے بدلے ہی ہمیں ساری نعمتیں مل رہی ہیں۔ اللہ چاہتا تو سب کچھ ڈائریکٹ ہو سکتا تھا، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ خود ہی فرماتا ہے، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی لازمی ہے، تم پر رسول کی فرما برداری بھی لازمی ہے۔ میلاد منانا شرک نہیں ہے۔ جو لوگ شرک کہتے ہیں ان کو شرک کی تعریف بھی نہیں پتہ۔ شرک ہوتا ہے جیسا کمال آپ بندے میں مانتے ہیں ویسا ہی کمال اللہ میں مانیں۔ ہم تو نبی کی ولادت کا جشن منا کر یہ بتاتے ہیں وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں، یہ ہم اعلان کرتے ہیں۔ کیونکہ میلاد، برتھ ڈے، پیدائش مخلوق کی منائی جاتی ہے، خالق کی نہیں منائی جاتی۔ تو یہ ذہن میں رہے۔ جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں ان سے پوچھنا ہوگا کہ یہ کون سی بدعت ہے، ورنہ اگر بدعت کی تعریف وہ یہ کرتے ہیں کہ جو کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا وہ اب ہو رہا ہے تو بدعت ہے۔
اس طرح تو پوری فہرست بن جائے گی کہ حضور کے زمانے میں وہ کام نہیں تھے جو آج ہو رہے ہیں۔ حضور کے زمانے میں کیا ایسی مسجدیں تھیں، لاؤڈ اسپیکر پر اذان ہوتی تھی، کیا بخاری شریف کی کتاب تھی، کیا درس نظامی ہوتا تھا، کیا دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہمیں ماننا ہوگا کہ بدعت حسنہ اسلام میں جائز ہے، اور بدعت سیئہ بری بدعت جو ایجاد کرتا ہے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور میلاد منانے کا ثبوت تو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرو، پیر کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ سوال کیا گیا، حدیث کا مفہوم ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھا کریں؟ حضور نے فرمایا، میں اس دن پیدا ہوا تھا اس لیے پیر کا روزہ بھی رکھا کرو، میں خود بھی رکھتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اتار۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید کا لفظ قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا، یا اللہ پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان آسمان سے اتار۔ جس دن وہ پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اترے گا اس دن ہم عید کا دن منائیں گے۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں، کیا دسترخوان بڑی نعمت ہے یا اللہ کا حبیب بڑی نعمت ہے؟ پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اترے تو لوگ عید منائیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عید منائیں۔ اللہ کا حبیب دنیا میں آئے، کیا اس دن ہم عید نہ منائیں؟ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ جو لوگ جن کو حضور کے آنے کی خوشی نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے ایمان کو ٹٹول سکتے ہیں کہ ان کا ایمان کہاں کھڑا ہے، کہ ان کو حضور کے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ اگر جو شخص حضور کے آنے پر خوش نہیں ہوتا تو اس کا ایمان وہ خود ہی چیک کرے کہ اس کے ایمان میں کتنی حرارت باقی ہے۔ ابو لہب حضور کے چچا، ہم اس کا ثبوت کہاں ہے؟ حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کا ثبوت۔ ابو لہب ساری زندگی حضور کی دشمنی میں گزری، کفر پر مرے، ساری زندگی آپ مخالفت کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا ہیں، مخالفت کرتے رہے آپ کی بھی، دین اسلام کی بھی۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آ کر لونڈی نے خبر دی کہ آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ لونڈی نے آ کر سویبہ نے خبر دی کہ آپ کے ہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ اس ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کیا اور کہا، جا تو آج سے آزاد ہے۔ انگلی کا اشارہ کیا اور کیا کہا؟ جا تو آج سے آزاد ہے۔ زندگی گزرتی گئی، دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد ایک صحابی خواب میں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ابو لہب نے کہا، کاش میں اپنے بھتیجے پر ایمان لے آتا، سر سے پاؤں تک عذاب ہو رہا ہے، رات دن عذاب ہوتا ہے، لیکن سنو ایک وقت آتا ہے۔ کون سا وقت؟ جب میں نے انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کیا تھا، جب وہ وقت آتا ہے، وہ سہانی گھڑی آتی ہے، پیر کا دن آتا ہے، اسی انگلی سے ایک چشمہ نکلتا ہے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا، اس کو منہ میں رکھتا ہوں، تسکین ملتی ہے، میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ اپنے ایمان سے بتائیے گا، اس نے نبی کی خوشی نہیں منائی تھی، اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی منائی تھی، اس کا انتقال کفر پر ہوا۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، جب ہم اپنے نبی کی خوشی منائیں گے تو ہمیں کتنا اور کیا کچھ ملے گا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور حضور کی خوشی منانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔
ہم رات دن بھی یہ خوشی مناتے رہیں تو یہ شکر ختم نہیں ہو سکتا۔ حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینے والوں نے آپ کی آمد کا جشن منایا، لوگ چھتوں پر چڑھ گئے، بچیاں ڈف پر گیت گا رہی تھیں کہ ہم پر 14ویں کا چاند آ گیا ہے، اور آپ کا شکر ہم جب تک ادا کرتے رہیں گے جب تک کوئی دعا مانگنے والا دعا کرتا رہے، آپ کا شکر ہم پر واجب ہو گیا ہے۔ وہ بچیاں یہ جملے بول رہی تھی۔ تو جشن منانا، اور یہ بدعت نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ کا فرمان ہے، آپ خود فرماتی ہیں، جب ولادت کا وقت آیا تو میں نے دیکھا جبریل امین فرشتوں کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ آئے، تو دیکھا یہ چاند سورج جیسے یہ چاند اور ستارے میرے گھر کی طرف جھک آئے۔ میں نے دیکھا جبریل امین نے ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑا۔ یہ جھنڈے کس کے لگتے ہیں؟ یہ جھنڈے لگا کر بتایا جا رہا تھا، خوشی منائی جا رہی تھی کہ اب جو بت رکھے ہیں خانہ کعبہ میں یہ سب گر جائیں گے، یہ سب فنا ہو جائیں گے، اب اللہ کا حبیب آ گیا ہے، اب اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اب روشنیاں ہی روشنیاں ہوں گی، نور ہی نور ہوگا۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے، آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں عرب کا کیا حال تھا، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی کیسی تربیت کی، جب ان کو ایمان ملا تو ان کتنے کمال پر چلے گئے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام آپ پر ایمان لے کر آئے، آپ نے ان کی تربیت کی، ان کا ہی فیضان ہے، آج ہم سب ایمان والے ہیں۔ تو حضور کا شکر ہم رات دن بھی ادا کرتے رہیں تو ادا نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر جس خوشی منانے کو شریعت منع نہیں کرتی وہ خوشی منا سکتے ہیں۔ آپ جلوس میں جا سکتے ہیں، چراغاں کر سکتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اس دن قرآن پڑھ سکتے ہیں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر حضور کی نعت شریف پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دن بہت سعادت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی عظمتیں اور کمال سے مستفید فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔